ناظرین، مصطفیٰ عامر کیس میں پیش رفت ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لیکن وہ پیش رفت کس طرف ہو رہی ہے اور کس پہلو کو بچایا جا رہا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کیس کے پیچھے ہوں، اس کے پیچھے رہوں گا، اور اس وقت تک کہ جب تک یا تو اس کی ڈائریکشن سیدھی نہ ہو جائے، یا پھر یہ کہ جو لوگ اس کیس کی ڈائریکشن کو خراب کر رہے ہیں الٹیمیٹلی ان کے نام لے کے آؤں گا۔ تو پیش رفت کیا ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اور پھر اس کے بعد کہ یہ جو پیش رفت ہے اس میں پہلو کون سا چھوڑا جا رہا ہے، اور جو بہت بڑی بات ہے۔ تو خیر، سب سے پہلے کہ منی لانڈرنگ کے معاملے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ میں نے ہی آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ یہ جو ڈبہ ہوتا ہے، یہ جو کال سینٹر ہے، بیسیکلی یہ غیر قانونی کال سینٹر ہوتا ہے، اس کو ڈبہ کہتے ہیں، اور یہ ڈبہ جو چلایا جاتا ہے یہ کس طریقے سے فراڈ ہوتا ہے، یہ بیرون ملک فراڈ کرتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے لوگ۔ ظاہر ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی تو یہ نہیں ہوتا کہ آن لائن آپ کرائم کر رہے ہیں تو اس میں کسی کا نام نہیں آئے گا، جہاں سے ہو رہا ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا، تو کبھی نہ کبھی تو نام آئے گا۔ تو نام کس کا آئے گا؟ پاکستان کا آئے گا کہ پاکستان سے یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دے چکا ہوں کہ ہماری پہلے ایک لوگ پکڑے جا چکے ہیں جو آن لائن فراڈ میں ایک عرصے سے شریک تھے، اور آن لائن فراڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو سافٹ ویئرز ہیں، وہ بھی وہ پروڈیوس کرتے تھے اور آگے لوگوں کو دیتے تھے۔ تو وہ ایف بی آئی نے پکڑا ہے، امریکہ کی ایجنسی نے پکڑا ہے، اور نیدرلینڈ پولیس نے پکڑا ہے۔ تو یہ جو فراڈ ہو رہے ہیں پاکستان سے، اور یہ جو ارمغان کر رہا تھا فراڈ یہاں سے ڈبہ، اچھا یہ صرف یہ نہیں تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیرون ملک کسی بندے کا ایسے اکاؤنٹ کا سراغ لگاتے تھے یہ لوگ، اور اس کی انفارمیشن حاصل کرتے تھے۔ جو بندہ بہت کم ٹرانزیکشنز کرتا ہے، مطلب بزرگ آدمی ہے، کوئی پیٹر ہے، کوئی جان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی کہیں ہے، تو اس کے جو اکاؤنٹ ہیں اس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کی ریٹائرمنٹ کے، یا اس کی جو بھی اس نے پیسے ایک ہیوی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، یہ اس کو ٹریس کرتے تھے، یہ اور اس کے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں چونکہ وہ زیادہ استعمال نہیں کرتا، ٹرانزیکشنز نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے، اس کی انفارمیشن کسی نہ کسی طریقے سے یہ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ بھی میں نے بتایا تھا کس طرح کرتے ہیں، جو لائف انشورنس ہوتی ہے یا وہ ہاسپٹلائزیشن ہوتی ہے، تو اس کی ساری جو آن لائن ان لوگوں کے کام ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا فراڈیا وہ انفارمیشن لے کے ان لوگوں کو فروخت کرتا ہے پاکستان انڈیا کی طرف، اور بھی ملک ہوں گے۔ تو یہ لوگ یہاں سے بیٹھ کے پھر ان انفارمیشن کی بنا پہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ سے ڈالرز نکالتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں ڈالر نکالتے ہیں، اور پھر وہ فراڈ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈبہ ہے، یہ جو غیر قانونی یہ کال سینٹر ہے، یہ صرف یہی کام نہیں کر رہا، یہ باقاعدہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہاں سے پیسے جاتے ہیں، وہاں سے پیسے آتے ہیں، اور یہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ کس سے کس طرح سے۔ اور یہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ بڑی سمپل نہیں ہے، یہ لنکڈ ود دا ڈرگ منی ہے، یہ بیسیکلی ڈرگ منی ہے، یہ صرف منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ اب میں آیا ہوں آپ کو اس کی طرف میں اب جا رہا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک اے وی ایل سی، ایف آئی اے، پولیس نے مل کے 80 کمپیوٹر ارمغان کے گھر سے اپنے قبضے میں لیے ہیں۔ 80 لیپ ٹاپ کمپیوٹر جو ہیں نا وہ اپنے قبضے میں لیے ہیں۔ اس کا مطلب دیکھ لیں آپ، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ اگر 80 لوگ بھی بیٹھے ہوں، یا اس سے 60-70 لوگ بھی بیٹھے ہوں، تو کتنا بڑا یہ کام تھا جو 80 کمپیوٹر جہاں یوز ہو رہے تھے۔ اور اگر ایک شفٹ ہے کہ 2 شفٹ ہے، یہ تو ابھی یہ بتائیں گے کہ کتنے شفٹوں میں وہاں کام ہوتا تھا، اور یہ سارا فراڈ ہوتا تھا، اور منی لانڈرنگ ہوتی تھی، اور لوگوں سے یہاں سے بیٹھ کے باہر فراڈ ہوتا تھا۔ اور یہ میں نے کہا کہ یہ سمپل منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ارمغان اور اس کا والد جو ہیں، ان کا جو پرانا بزنس تھا، یعنی کہ اس کے والد کا جو پرانا 25-30 سال پہلے کا جو بزنس تھا، جو یہاں ڈی ایچ اے میں یہ کر رہے تھے ایک عرصے سے کامران اصغر صاحب، وہ تھا ان کا ڈرگ کا، اور یہ ملک سے باہر چلے گئے، امریکہ چلے گئے، وہاں انہوں نے شہریت لے لی۔ اب وہاں سے یہ
اب یہاں بیٹا تیار کر لیا جسے وہ شیر کا بیٹا کہتا ہے، یعنی کہ شیر خود چلا گیا امریکہ، شیر کا بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ منی لانڈرنگ بھی کر رہے ہیں، اور یہ ڈبہ بھی گھما رہے ہیں، اور بزنس ڈرگ کا بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہو رہا تھا کہ جو ڈرگز کی پیمنٹس ہیں یہاں سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ آن لائن ہوتی ہیں، اور اس طرح سے تھرڈ پارٹیز، فورتھ پارٹیز کو استعمال کر کے کی جاتی ہیں تاکہ کہیں سے کوئی ٹریس نہ ہو سکے۔ ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے ٹریس کرنا، لیکن یہ اس حد تک شاید ٹریس کرنا چاہتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہی بنانا چاہتے ہیں۔ میں اصل بات پہ آتا ہوں، یہ منی لانڈرنگ کا کیس بنانا چاہتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں جانا چاہتے۔ کیوں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اصل سوال ہی یہ ہے۔ دیکھیں، منی لانڈرنگ 100 لوگ کر رہے ہوں گے، ان کو روکنا چاہیے۔ منی لانڈرنگ غیر قانونی کام ہے، اس کو روکنا چاہیے، لیکن جو سب سے بڑی لعنت ہے، جو سب سے بڑی مینیس ہے، وہ تو ہے یہاں پہ ڈرگز کا آنا اور ہماری نوجوان نسل کا ان ڈرگز میں ڈوب جانا، ویڈ میں ڈوب جانا، اور اس کی مختلف شکلیں، اور یہ جو آئس ہے اور پلز ہیں ان میں، تو ان کو روکا جانا اصل مقصد ہے نا، لیکن اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ یہ کمیٹیاں بنا لیں، آپ نے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی بنا دی، نبیل قبول ہیں اس میں جناب وہ آغا رفیع اللہ ہیں، اس میں یہ ہیں عبد القادر پٹیل ہیں، اور ایم کیو ایم کا بندہ بھی ایک شامل کر لیا۔ ایم کیو ایم کا ایک بندہ کیا کرے گا 3 کے مقابلے میں؟ اب اگر یہ تینوں لوگ، کیا ضرورت تھی ویسے اس کمیٹی کی، سوائے اس کے کہ آپ ایک کمیٹی پہ کمیٹی بنائیں اور صرف یہ بتائیں کہ ہماری سیریسنس یہ ہے۔ اگر یہ سیریسنس ہے تو اب تک جو اس بزنس میں لوگ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ان کو پتہ ہے، تو کیوں اس کو انرتھ نہیں کر رہے، کیوں اس کو بے نقاب نہیں کر رہے، کیوں ان لوگوں کو نہیں پکڑ رہے؟ آپ نہ لائیں میڈیا کے سامنے، بڑے باپوں کی اولاد ہے، آپ ان کو چھپانا چاہتے ہیں، چھپائیں، لیکن جو نیٹ ورک ہے اس کو تو پکڑیں، اس نیٹ ورک کو تو توڑیں، کہ یہ جو ڈرگز سپلائی کا ایک چین ہے، سپلائی چین ہے، اس کو تو توڑ دیں۔ وہ نہیں توڑ سکے۔ آج تک میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس پہ کوئی جی آئی ٹی نہیں بنے گی، اور جو کوئی تحقیقاتی کمیٹی کے نام سے یا کوئی جی آئی ٹی کے نام سے جو بھی بنے گا وہ سب کے سب جو آئی واش ہوگا۔ جیسے کہ ابھی انہوں نے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس ڈال کے، باقی انہوں نے کچھ 16-17 اسکیل کے جو ہے نا وہ ایکسائز کے 4 افسر ڈال کے ایک کمیٹی بنا دی کہ جی آئی ٹی پتہ نہیں کیا۔ اب وہ کیا کریں گے بھائی؟ ایک سول کا بندہ اینٹی نارکوٹکس میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے جہاں پہ فوجی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افسران بیٹھے ہوتے ہیں؟ ڈال دینا آپ اس میں ڈی ڈی جی، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کو بریگیڈیئر لیول کا بندہ ہوتا، اور اس کے بعد پھر باقی ایجنسیوں کے لوگ ہوتے، اور وہ پھر اس نیٹ ورک کو توڑتے۔ دیکھیں، جس ڈرگ کے بزنس کے سامنے امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہوا ہے، وہ آج پوری دنیا میں ایک ہی اس نے شور مچایا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ڈرگز آ رہی ہیں ان امپورٹس کے نام پہ۔ وہ کتنی آ رہی ہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن آ تو رہی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہمارے سسٹم کو تو پھر اس سے ڈبل ہو کے آگے آنا پڑے گا نا۔ ہمارا تو پورے کا پورا سسٹم چوک ہے کرپشن میں، تو اس کے لیے تو پھر بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت تھی، وہ نہیں کی جا رہی۔ یہ سب سے بڑی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو اصل کیس ہے، جو ڈرگ کا بزنس ہے، جو اس کا نیٹ ورک ہے، جس میں مصطفیٰ عامر بھی شامل تھا، جس میں ان کا ایک بندہ تھا جو کسی حادثے میں مارا گیا، وہ بھی شامل تھا، عثمان اس کا نام ہے، اور یہ ارمغان بھی کسی حد تک شامل تھا، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ ظاہر ہے ڈرگ ایسے نہیں آ رہی، اور ابھی تک کیا ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو لڑکا ساجد حسن ہے، وہ ویڈ کے نشے کے بغیر گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس نے بچپن میں یہ ویڈ کا نشہ شروع کیا تھا، اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کے نشے ختم ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا۔ کیا وہاں کے جو ریہیب سینٹر ہیں، جو نشے کے علاج کرنے والوں کے جو سینٹر ہیں، ان پہ تعداد بڑھ گئی ہے؟ کوئی لوگ وہاں بہت بڑی تعداد میں آ گئے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب نشے کی اور یہ منشیات کی جو سپلائی ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اس کو نہیں روکنا، باقی سب کچھ ہو جائے۔ منی لانڈرنگ پکڑ لیں، کامران اصغر کو بھی آپ نے شامل کر لیا، اس کے والد کو اس میں کرنے جا رہے ہیں، کر لیں، وہ تو امریکی شہری ہے، وہ وہاں پہ پھر پھڈا ڈالے گا اور پھر اور رعایت نکل آئے گی۔ تو یہ کیس اس طرف جا رہا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کو ڈال کے بیچ میں مصطفیٰ عامر کے کیس قتل میں اس کو سزا دلوائیں گے، اور باقی سارا کیس ٹھپ۔
لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کا پیچھا میں نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ یہ اصل نیٹ ورک کیا ہے یا اس نیٹ ورک کو چھپانے والے کیا ہیں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز، اس وقت تک آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، اور انشاءاللہ جب بھی ہوگی اس پہ وہ مزید لے کے خبر آپ کے پاس